ہم اتنے بڑے گھاٹے میں مگر مست ہیں اپنے حال میں. کیا مست ہیں؟ جس کا نقصان ہو جائے کاروبار میں اس کو تو نیند نہیں آتی، اور ہم میرے نقصان اور خسارے میں جا رہے ہیں اور خوب موج کرتے ہیں، کبھی فکر ہی نہیں ہے. اور جنہیں نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں تھوڑا سا بھی گھاٹا نقصان نظر آئے تو ان کی نیند ہی لٹ جاتی ہے، آرام نہیں آتا. تو تھوڑے سے خسارے پر کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا. اور ہم شاید منافقتوں کا ڈھیر اپنے اندر جمع کر لیں تو سمجھتے ہیں وہ مومن ہی مومن ہے، مسلمان ہی مسلمان. ہمیں خسارہ گھاٹا نفاق نظر ہی نہیں آتا، اتنی گرد پڑ گئی ہے، اتنی گرد پڑ گئی ہے ہمارے شیشے پر. تو عرض کیا یا رسول اللہ منافق ہو گیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں، اور آپ قرآن مجید سناتے ہیں، درس دیتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، ذکر نصیحت تلقین کرتے ہیں، آخرت کا دوزخ کا جنت کا اللہ کا بیان فرماتے ہیں، تو اس مجلس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک صحیح مسلم سے اب کیفیت کا ثبوت ہو گیا. کیا کیفیت ثابت ہو گئی حدیث پاک سے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا جنت و دوزخ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس مجلس میں یہ کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی. اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں، دنیا میں، کاروبار میں، تو یا رسول اللہ وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے. وہ کیفیت جاتی رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باہر جا کر برقرار نہیں رہتی. اب آپ فرق کو سمجھ گئے نا؟ یہ کیفیت ہے، حال نہیں ہے. اب آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا. مسلمان کا حال سے کیفیت، مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی ہو جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، کبھی کیفیت آ جاتی ہے کبھی. پر میں عام مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اس کو منافقت نہ کہو، نفاق نہیں. اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے، یہ جو آ جاتی ہے میری مجلس میں اور پھر باہر جاتے ہو تو چلی جاتی ہے، اگر باہر جا کر بھی وہی کیفیت برقرار رہے، وہی کیفیت برقرار رہے، یعنی کیفیت حال میں بدل جائے، تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا حال یہ ہو کہ تم گلیوں کوچوں اور بازاروں میں چلو اور دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے کھڑے ہو کر تمہارے دیدار اور مسافے کو ترسے. فرشتے آسمانوں سے اتر کے دائیں بائیں قطار میں کھڑے ہوں کہ اللہ کا بندہ گزر رہا ہے، تمہارے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو جائیں، ملائکہ مسافہ کے لیے راستوں میں کھڑے ہو جائیں. اگر یہ کیفیت کس میں بدل جائے؟ بولیے حال میں. تو دوسری چیز کیا ثابت ہوئی؟ ان کے بیان سے اور حضور کے فرمان سے کیفیت ثابت ہو گئی. اور اگر یہ برقرار ہو جائے تو فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر مسافہ کو ترسیں، تو اس بیان سے حال کا ثبوت ہو گیا. اگر صرف صاحبان کیفیت ہوتے اور صاحبان حال نہ ہوتے، یا صاحب حال ہونا ممکن نہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ حنظلہ یہ گھبراؤ نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بس گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بس اس پر گفتگو ختم فرما دیتے. آگے جو فرمایا کہ اگر یہ برقرار رہ جائے، حال میں بدل جائے، تو پھر یہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ صاحب کیفیت تو ہوتے ہی ہیں، تو آقا نے فرمایا کچھ لوگ صاحبان حال بھی ہوتے ہیں. صاحبان، اور سادہ بات سمجھا دی کہ وہی کیفیت اگر برقرار رہ جائے تو حال ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جو اس کیفیت کے لمحے آپ نے محسوس کیا تھا، ہلکا پن، ایک اندر سرور
ایک کیف، ایک نور، ایک طہارت، ایک پاکیزگی، اپنے آپ کو گویا کسی اور ماحول میں اور کسی اور دنیا میں لے کے چلے گئے تھے۔ وہ جو اپنے من میں آپ کو یہ کیفیت مل گئی تھی، جو لذت و سرور آیا تھا، اور اس لمحے کے لیے آپ دنیا سے آپ کا من کٹ گیا تھا، آپ کا من کٹ گیا تھا، تو جب وہ کیفیت حال بن جاتی ہے تو پھر صاحبان حال کا تن اس ماحول میں رہتا ہے، من کسی اور ماحول میں رہتا ہے۔ جب حال بن جاتا ہے تو وہ اس لمحے کی کیفیت تو دیکھ لی ہے نا آپ نے، تو جب وہ کیفیت برقرار ہو جائے تو وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں، وہ حال میں ہوتے ہیں، وہ حال میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا قال اور ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، کسی نے سودے کی بات کی، کسی نے دنیا کی بات کی، کسی نے نصیحت کی بات کی، واعظ و تلقین کی بات کی، دکھ سکھ کی بات کی، تعزیت و خوشی کی بات کی۔ تو دنیا کے جو فرائض ہیں وہ ان سے قال میں جسم تن اس میں مصروف رہتا ہے، من حال میں مصروف رہتا ہے، لہذا وہ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا تن فرشی ہوتا ہے اور من عرشی ہوتا ہے۔ وہ فرشی بھی ہوتے ہیں، عرشی بھی ہوتے ہیں۔ کیا؟ فرشی بھی ہوتے ہیں، عرشی بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ان کا فرش پر ہوتا ہے، باطن ان کا عرش پر ہوتا ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ اب مقام کیا ہے؟ کیا مقام؟ مقام یہ ہے کہ یہ جو حال ہے، کیفیت کے مقابلے میں کیفیت برقرار ہو تو حال ہو گیا، مگر یہ حال مستقل نہیں ہوتا، اس میں تغیر بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر اس حال کو برقرار، پہلے کیفیت کو برقرار کر لیا تو حال ہو گیا، پھر حال کو برقرار رکھنے کی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر حال رہے تو متغیر رہتا ہے، اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تغیر ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، چینج آتی رہتی ہے اس میں بھی۔ تو اگر حال متغیر رہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی نیچے کبھی اونچا، تو متغیر رہے تو حال ہے، اور اگر حال اپنی حالت پہ دائماً برقرار ہو جائے، متغیر نہ ہو، تو اس کو مقام کہتے ہیں۔ اس میں اتنی استقامت آ جائے، اتنی استقامت آ جائے کہ پھر اس میں تبدیلی نہ ہو، حال ہر حال میں برقرار رہے، ہر حال میں وہی حال برقرار رہے، تو پھر وہ ارد گرد کے جو مؤثرات ہوتے ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو اگر حال پرماننٹ ہو جائے، پرپیچول ہو جائے، انچینجبل ہو جائے، انچینجبل، تو وہ مقام کہلاتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں امام قشیری، التوبہ